السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کا حکم مذہب اسلام کی نجافت و پاکیزگی کو بتاتا ہے کہ جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں بدنی عبادات کا نذرانہ پیش کرے تو دل کی صفائی کے ساتھ ساتھ جسم کی بھی صفائی کرے اور پھر اپنے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اس لیے جہاں وضو کا حکم دیا گیا ہے وہیں اس کی فضائل بھی ارشاد ہوئے ہیں کہ وضو کا پانی قیامت کے دن تولا جائے گا۔ وضو کے پانی کے ساتھ ساتھ گناہ بھی دھلتے ہیں۔ وضو کے سبب قیامت کے دن اس امت کے اعضائے وضو چمکیں گے جو باوضو سونے کا عادی ہو اور اسی حال میں مر جائے تو اسے شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ شریعت میں وضو کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے لیے شریعت کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے، چاہے اس کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ وضو سے گناہوں کا دھلنا۔ آدمی جب وضو کرتا ہے تو آب وضو کے ساتھ ساتھ اعضائے وضو کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ جب آدمی نماز کے ارادے سے وضو کو اٹھے پھر ہاتھ دھوئے تو ہاتھ کے سب گناہ پہلے قطرے کے ساتھ نکل جائے، پھر جب کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے اور صاف کرے تو زبان اور ہونٹوں کے سب گناہ پہلی بوند کے ساتھ ٹپک جائے، پھر جب منہ دھوئے آنکھ کان کے سب گناہ پہلے قطرے کے ساتھ اتر جائے، پھر جب کوہنیوں تک ہاتھ اور گٹھوں تک پاؤں دھوئے سب گناہوں سے ایسا خالص ہو جائے جیسا جس دن اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کے چاروں ہاتھ پاؤں روز قیامت وضو کے نور سے روشن و منور ہوں گے، تو تم میں جس میں سے ہو سکے وہ چاہے کہ اس نور کو زیادہ کرے، یعنی چہرے کے اطراف میں جو حد شرعن مقرر ہو اس سے زیادہ دھوئے۔ وضو کے بعد اعضاء کو پوچھنا، یعنی جن حصوں کا وضو کیا گیا ہے انہیں پوچھنا۔ وضو کے بعد اعضائے وضو پر پانی کو باقی رہنے دے کہ یہ پانی قیامت کے دن وزن کیا جائے گا، اور اگر رومال یا تولیہ وغیرہ سے خشک کرے تو بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ رومال سے پانی کو خشک کر لینا مستحب ہے، لیکن پانی کو مکمل طور پر پوچھ لینے کی عادت نہ بنا لے کہ یہ ناز و نعم اور خوشحالی و عیش والوں کا طریقہ ہے۔ تواضع والوں کا طریقہ یہ ہے کہ پوچھنے کی عادت نہ ڈالے، ضرورت ہو تو صاف کر لے جیسا سردی میں، اور اگر ضرورت اور حرج نہیں ہے تو اسے باقی رہنے دے۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وضو کا پانی روز قیامت نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ اللہ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو وضو کر کے پاکیزہ کپڑے سے بدن پوچھ لے تو کوئی حرج نہیں، اور جو ایسا نہ کرے تو بہتر ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن آب وضو بھی سب اعمال کے ساتھ تولے جائیں گے۔ رومال یا تولیہ سے وضو کا پانی صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں، اسے صاف کرنا بھی جائز ہے اور باقی رکھنا بھی درست ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رافع ترک و دونوں باتیں ثابت۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک رومال رکھتے کہ وضو کے بعد اس سے اعضائے منور صاف فرما لیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کے بعد رومال سے کوئی حرج نہیں۔ ہر وقت باوضو رہنے کی فضیلت۔ اس بات پر اجماع ہے کہ ہر وقت باوضو رہنا، ہر حدیث کے بعد فوراً وضو کرنا مستحب ہے، اور یہ اسلام کی سنتوں میں سے۔ امام فاقی ابو اللیث فرماتے ہیں کہ ہم کو حدیث پہنچی کہ اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، اگر بے وضو ہونے کی حالت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا۔ باوضو رہنے کے 7 بڑے فائدے۔ بعض عارفین نے فرمایا ہے، جو ہمیشہ باوضو رہے اللہ تعالیٰ اسے 7 فضیلتوں سے مشرف فرمائیں گا۔ پہلا، ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کرے۔ دوسرا، قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہے۔ تیسرا، اس کے اعضاء تسبیح کرے۔ چوتھا، اس سے تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ پانچواں، جب سوئے اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے بھیجے کہ جن و انسان کے شر سے اس کی حفاظت کرے۔ چھٹواں، سکرات موت اس پر آسان ہو۔ ساتواں، جب تک باوضو ہو امان الہی میں رہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جسے حدث ہو اور وضو نہ کرے اس نے میرا کمال ادب جیسے چاہے ملحوظ نہ رکھا۔ وضو پر وضو، نور پر نور۔ وضو ہوتے ہوئے پھر دوبارہ وضو کرنا باعث فضیلت اور برکت و تقرب، اور اس سے نیکیاں زیادہ ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، وضو پر وضو، نور پر نور ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ جو باوضو وضو کرے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ بسم اللہ شریف کی فضیلت تو مسلم ہے۔ احادیث سے یہ ثابت ہے کہ جو وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھے اس کا پورا جسم پاک ہو جائے، اور جو بسم اللہ نہ کہہ کر وضو کرے اس کے لیے صرف اعضائے وضو ہی پاک ہوں۔ بیہقی کی حدیث ہے کہ جو بسم اللہ کہہ کر وضو کرے اس کا سارا بدن پاک ہو جائے، ورنہ صرف اعضائے وضو ہی پاک ہوں گے جن پر پانی گزرا۔ وضو میں اسراف و ممانعت۔ وضو کے پانی کو اعتدال کے ساتھ خرچ کرے، نہ اتنا کم ہو کہ اعضائے خشک رہ جائے اور نہ اتنا زیادہ کہ اسراف و گناہ ہو جائے، یعنی بیضا پانی خرچ کرنا خواہ وضو میں ہو یا غسل میں ہو ممانع گناہ و اسراف ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو وضو کرتے دیکھا اور فرمایا اسراف نہ کر، اسراف نہ کر۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو وضو کرتے دیکھا اور فرمایا اے اللہ کے بندے اسراف نہ کر۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ فرمایا ہاں، اور ہر شے میں اسراف کو دخل ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ بے شک وضو کے لیے ایک شیطان ہے جس کا نام بلحان ہے، تو پانی کے وسوسوں سے بچو، یعنی وسوسے میں مبتلا ہو کر پانی زیادہ خرچ نہ کرو۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک میری امت میں وہ لوگ ہوں گے کہ جو طہارت اور دعا میں حد سے بڑھیں گے، یعنی وضو وغیرہ میں بیضا پانی خرچ کریں گے اور دعا کریں گے جو ان کے لائق نہ ہوں گے، پھر امید قبولیت کیسی؟ اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی باندھی حدوں سے بڑھے بے شک اس نے اپنے جان پر ظلم کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عربی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو کر وضو کا پوچھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں وضو کر کے دکھایا جس میں ہر عضو کو 3 بار دھویا، اور پھر فرمایا وضو اسی طرح ہے، جس نے اسے بڑھایا یا گھٹایا اس نے برا کیا، اور حد سے بڑھایا تو ظلم کیا۔ سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ سلیقے سے اٹھاؤ تو تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے، اور بد سلیقی برتو تو بہت بھی کفایت نہیں کرتا، یعنی وضو کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا پانی لے اور سلیقے کے ساتھ وضو کرے۔ اب وضو کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وضو کی نیت کر لی جائے، پھر بسم اللہ پڑھ کر ہی وضو شروع کیا جائے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا، پھر دوسری بار مسواک کرنا، اگر مسواک نہ ہو تو انگلیوں سے دانتوں کو ملنا، اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ کلی کرنا، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا، اس کے بعد 3 مرتبہ سارا چہرہ دھونا، اور چہرہ اس طرح دھونا کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال آنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوٹی تک، اور ایک کان سے دوسرے کان کی لو تک، جہاں تک پانی بہہ جائے، یعنی پورا چہرہ اچھی طریقے سے دھو لینا۔ اور اگر داڑھی ہو تو اس طرح خلالہ کیجیے کہ انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کر کر سامنے کی طرف سے نکالیے، پھر 3 مرتبہ دونوں ہاتھ دھونا۔ پہلے سیدھے ہاتھ سے شروعات کرنا، شروعات اس طرح ہو کہ انگلیوں سے شروع ہو کر کوہنیوں تک پانی سارا بہہ جائے۔ اب سر کا مسح کرے۔ سر کا مسح کچھ اس طرح کرے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو تر کر لے، اس کے بعد اپنی انگلیوں سے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں سر کی ماتھے سے شروع کر کے پیچھے گدی تک لے جائے، پھر وہاں سے پلٹا کر واپس لائے، پھر اپنی شہادت کی انگلی سے کانوں کے اندر کی صفائی کرے اور انگوٹھے سے کانوں کے پشت کی صفائی کرے۔ پھر سب سے آخر میں دونوں پاؤں دھوئے۔ پاؤں کو اس طرح دھوئے کہ پہلے سیدھے پاؤں سے شروع کرے، بعد میں الٹا پاؤں دھوئے، اور اس طرح دھوئے کہ انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک 3 مرتبہ دونوں پاؤں کو دھو لے۔ دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھوں کا خلالہ کرنا بھی سنت ہے۔ خلالہ کرنا کچھ اس طرح ہے کہ اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کو پیروں کی انگلیوں کے بیچ میں ڈال کر ان کی صفائی کرے، اور ہاتھوں کی انگلیوں کو کچھ اس طرح خلالہ کرے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں ڈال کر ہاتھوں کی انگلیوں کے بیچ کی صفائی کرے، یہ خلالہ کہلاتا ہے۔ وضو کے بے شمار فضائل ہے جو چند منٹوں میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ 5 وقتہ نمازیں پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔